آج 3 شعبان پہلے جمعہ کے دن جو شخص مغرب سے پہلے یہ سورج صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے 80,000 حاجات پوری، دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، بے شک ابھی پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 شعبان پہلے جمعہ کا ایک ایسا خاص مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آج آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتے ہیں تو دولت بارش کی طرح آپ کے گھر برسے گی، دولت آپ پر فدا ہو جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفے کو آپ نے صرف دیکھنا، سننا اور سمجھنا نہیں، بلکہ اس وظیفے کو سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس وظیفے کو پڑھ کر فوری طور پر دیکھ لیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، اللہ آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہوگی۔ دعا مانگنے کے فوراً بعد آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہوگا، جو کچھ آپ نے فریاد کی ہوگی، وہ فوراً آپ کو مل جائے گی۔ محترم ناظرین، اللہ کا یہ کلام قرآن مجید اللہ پاک کی کتاب ہے، جس کو اللہ نے دنیا کے شروع ہونے سے پہلے سے لے کر آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ جب تک یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ بقیہ جو کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس سے عزت چاہوں، میں جس سے چاہوں عزت دوں، میں جس سے چاہوں ذلت دوں، جس سے چاہوں بیٹے دوں، جس سے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جس سے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جس سے چاہوں کچھ بھی عطا نہ کروں، جس کے لیے چاہوں رزق کو کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ قرآن مجید کی ایک قائد، ایک زبر زیر پیش حق ہے، سچ ہے۔ قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن مجید کو جو شخص اپنے سینے سے لگاتا ہے، پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور اس کی دنیاوی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے، دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے، ثواب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا کہ قرآن کریم کے سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے، ان کو لایا جائے گا۔ سورہ اقرا اور سورہ آل عمران پیش ہوگی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس کو دوسروں کو بھی بتایا اور اس کو پڑھایا۔ قرآن کریم جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں، آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ جو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں، تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا سر بلند فرمائے گا، بہت سوں کو ذلیل کرے گا۔ اور ہماری آج کا عمل بھی قرآن کریم کی ایک سورت کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا سب سے نایاب عمل ہے۔ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔
آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پریشانیاں دور ہو گئیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج اس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑی آپ کو ضرور عطا فرمائی ہے کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والے پر پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال مصیبتیں، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں شعبان کی 3 تاریخ اور جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں پڑھ لو، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج شعبان کی 3 تاریخ، پہلے جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بیچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت الگ ہے، پریشانی مصیبتیں الگ ہے، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ پہ نیت کرے۔ مثال کے طور پر یہ وظیفہ بہترین رشتے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کو رشتے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے بہترین رشتے عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہا ہوں تو یہ نیت کریں کہ یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ اگر کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ اگر کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ اگر کاروبار کے لیے پڑھ لیا ہے تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ سورہ فاتحہ میں کامیابی کا وہ راز ہے جو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملتا۔ آپ دن رات محنت کر لیں، مشقت کر لیں، لیکن پھر بھی آپ کی وہ کامیابی کہیں سے نہیں ملے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو 7 بار مکمل پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بغیر کسی سے بات کیے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔
یہ قرآنی صورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی صورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآنی صورت کو غیبی مدد کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت ہے، آج جو مجبوریاں ہیں، آج جو نفسا نفسی کا دور ہے، جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے، اور غیبی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی۔ آخر میں آپ نے قرآنی سورت سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آج آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو 1 سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دین اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی رحمتوں سے جولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ آپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں جو بے حد آزمودہ ہیں، جن کو لاکھوں لوگ آزمایا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بار بار سمجھائی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ 3 شعبان پہلے جمعہ کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس موقع کی قدر کریں۔ اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ آج اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی اور آخرت آسان ہو جائے، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس، آپ کے قدموں میں آ جائے، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سچے دل کے ساتھ سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کروا کر دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، دل ہی دل میں اللہ سے گزارش کرتے چلے جائیں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔